بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوان ٹی وی۔ دلیر فوج کے سابقہ بزدل سربراہ جنرل باجوہ نے صحافیوں کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا ہماری فوج اور ایئر فورس بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس فوج کا سربراہ اتنا بزدل ہو اس فوج کا مورال کیا ہوگا؟ مطلب باجوہ مفت میں ہی اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں میں تنخواہ وصول کرتا رہا ہے۔ باجوہ کا ایک ہی کام تھا، اپنے پاکستانیوں کو اغوا کرو اور ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بناؤ، بس۔ دشمن کی فوج سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ باجوہ کی بزدلی کے قصے اب کھل کھل کر اس قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ملک کو اس حال تک پہنچانے والا بھی باجوہ ہی ہے۔ اس کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آج ساری پاکستانی قوم غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے، جس کی لالچ نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اللہ اس کی نسلیں تباہ کرے۔ اب اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے باجوہ مرتے دم تک پنشن وصول کرتا رہے گا۔ اس ملک میں سب سے پہلے جنرل باجوہ جیسے کرپٹ لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایسے بزدل جرنیلوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے جن کو یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کر پالتی رہی ہے، اس کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سیاست میں انگلی کرنے سے فرصت ملے تو یہ دشمن سے جنگ کریں۔ باجوہ کے اثاثوں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ایک جنرل اربوں روپے کے اثاثوں کا مالک کیسے بن گیا؟ اس کے ساتھ جو ملوث تھا سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد آج تک ایک بھی جرنیل اس ملک میں نہیں رہا۔ کیا پاکستان کا جتنا بھی کرپٹ مافیا ہے سب عمران خان کا مخالف بنا ہوا ہے؟ سب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو ان سب کا جینا حرام کر دے گا۔ اسی لیے سب کرپٹ مل کر عمران خان کا راستہ روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اکیلے عمران خان نے سارے مافیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ باجوہ کے ایک بیان کی وجہ سے آج ساری دنیا ہمارے اوپر تھو تھو کر رہی ہے۔ اسی باجوہ کے حکم پر ابھینندن کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بھارت بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے انڈین میڈیا کی کہی ہوئی تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ باجوہ نے مودی کے ڈر سے ابھینندن جیسے دہشت گرد کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ اسی باجوہ کے حکم پر کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد کی ساری فیملی کو پاکستان بلوا کر اس کی ملاقات کروائی گئی۔ اپنے لوگوں کو ننگا کرو اور دشمنوں کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کے ملک میں چھوڑ کر آؤ۔ اس ملک میں چند لوگ اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے قوم کی تقدیر کے فیصلے بھی چند کرپٹ اور بزدل لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جب تک یہ قوم اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی غلامی ہمارا مقدر ہی رہے گی۔ آج یہی باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد دبئی میں اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم کی قسمت کے فیصلے بھی کچھ جرنیل ہی کرتے ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جانتا تک نہیں۔ آج سوڈان میں بھی 2 جرنیلوں کی کرسی کی لڑائی کے چکر میں سارا ملک تباہی کے قریب کھڑا ہے۔ جب کسی بھی ملک کی فوج سیاست میں گھس جاتی ہے تو وہ لڑائی کے قابل نہیں رہتی۔ جس محکمے کا جو کام ہے اس کو اس کام پر لگانا چاہیے۔ کسی بھی سرکاری محکمے کی سیاست میں دخل اندازی اس ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے جس محکمے کا جو کام ہے اس کو اس کام پر لگانا چاہیے۔ جس کو سیاست کرنے کا اتنا ہی شوق ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرنا چھوڑے، استعفیٰ دے اور سیاست میں آ جائے۔ یہ غربت اور مہنگائی میں پسی ہوئی قوم ان کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔